حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ ایک صحابی ہیں، رات کو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے پانی دو۔ بیوی پانی لے آئی، آگے شوہر سو چکے تھے۔ اب دیکھیے بیوی کی فرما برداری۔ اگر آج ہم بھی اپنی بچیوں کی اسی طرح تربیت کریں گے تو یقیناً کبھی وہ اپنے سسرال سے ناراض ہو کر اپنے والدین کے پاس نہیں آئے گی۔ تو وہ صحابی سو گئے تو ان کی بیوی ساتھ پانی لے کر کھڑی رہی۔ وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ صبح جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا بیوی ساتھ پانی لے کر کھڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ سوئی نہیں ہیں؟ تو بیوی نے کہا میں کیسے سو سکتی تھی، آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا، اگر میں سو جاتی اور آپ اٹھ کر دیکھتے میں پانی لے کر نہ کھڑی ہوتی تو قیامت والے دن میں اللہ کے محبوب پیغمبر کو کیا جواب دیتی؟ اللہ کے پیغمبر تو ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ابھی میں کیا جواب دوں گی اگر وہ پوچھ لیں تو؟ اور بیوی نے کہا اللہ کے پیغمبر نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر خاوند تمہیں کہے کہ ایک پہاڑ اٹھا کر دوسری جگہ پھینکو، اگرچہ تم پھینک نہیں سکتی، اٹھا نہیں سکتی، لیکن اس کے لیے تیار ضرور ہو جاؤ، تو آج میں اگر سو جاتی تو میں کیا جواب دیتی؟ تو وہ صحابی رسول بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا اچھا تو آپ مجھ سے مانگیے، جو مانگیں گی میں دوں گا۔ تو بیوی نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا دیا ہوا اور آپ کا لایا ہوا میرے لیے بہت ہے۔ شوہر نے دوبارہ اصرار کیا، دوبارہ بیوی نے یہی جواب دیا، تیسری مرتبہ اصرار کیا، پھر بیوی نے یہی جواب دیا، حتیٰ کہ بار بار اصرار کرنے پر بیوی نے کہا اچھا اگر آپ کہتے بھی ہو تو مجھے طلاق دے دیجیے۔ اب خامد بہت خوش تھا کہ میری بیوی بہت فرما بردار ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ سنے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ حیران ہو گیا کہ اب یہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میری بھی ایک شرط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ طلاق دے دو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق نہ دو، روک دیا، تو میں طلاق نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر نہ آپ کو اعتراض ہوگا نہ مجھے اعتراض ہوگا۔ اب وہ چل پڑے۔ چلتے چلتے راستے میں گڑھا تھا، شوہر کو ٹھوکر لگی، اس گڑھے میں گر گیا، اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ اب عورت نے جلدی جلدی اپنا دوپٹہ اتارا، اس کے ذریعے اپنے شوہر کو باہر نکالا اور اپنے دوپٹے میں سے پھاڑ کر اپنے شوہر کی ٹانگ باندھ دی۔ اب وہ کہتی ہے چلو واپس چلتے ہیں، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ شوہر نے کہا ابھی آپ مجھے کہہ رہی تھیں کہ مجھے طلاق چاہیے اور ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے، تو قربان جاؤں صحابیہ کے ایسے ایمان پر۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، کبھی کوئی مصیبت نہ پہنچی ہو، اس کے ایمان میں شک ہے۔ اور مجھے آپ کے ساتھ 15 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں آپ کا مجھ سے نکاح ہوا ہے، لیکن آج تک میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ بیمار ہوئے ہو، آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، تو اس لیے مجھے نکاح میں بھی شک تھا، اور اب آپ گرے ہیں، آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا نکاح کامل ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو درس دیا گیا تھا اور ان کا ایمان تھا۔ آج اگر ہم اپنی بیٹیوں کو بھی اسی طرح کی دینی تربیت دیں گے، دینی واقعات سنائیں گے، دینی واقعات پڑھائیں گے، دین کے ساتھ ان کو منسلک کریں گے، تو یقیناً ہماری بیٹیوں کے لیے پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ جو آج کل گھر اجڑے پڑے ہیں، جو گھر برباد ہوئے پڑے ہیں، گھر میں خاوند بیوی کے درمیان لڑائیاں رہتی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے درس پر ہم عمل نہیں کرتے، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ دنیا کے رسم و رواج ہم سے جتنے مرضی پوچھ لیں ہمیں یاد ہوں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کا ہمیں پتہ نہیں ہے، صحابیات کی زندگی کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔
جب اس طرح کی زندگی ہماری زندگی میں آئے گی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے، تو یقیناً ہم بھی خوش رہیں گے اور ہماری بچیاں بھی خوش رہیں گی۔